خدا سلامت رہے ہمارا یہ مدرسہ امام باقر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بآواز بلند ہدیہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ سبھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل سکے، جہاں جہاں جگہ ہو پر کر دیجیے۔ الحمدللہ ہم اور آپ یہ ماہ صیام، ماہ مبارک کے آخری جمعۃ الوداع کے اندر امام باقر کوچنگ سینٹر کی جانب سے ایک اہم تقریب کے اندر حاضر ہیں، کہ جو تقریب حفاظ کرام اور چھوٹے روزے دار اور پابندی سے آنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے رکھی گئی ہے۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ سارے طلباء کہ جنہوں نے یہ کاوشیں، کوششیں، محنتیں کی، اور مبارکباد کے لائق ہیں ان کے والدین کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو علم سے اور دین سے قریب کیا، بڑے مبارکباد کے لائق ہیں۔ اور الحمدللہ آپ تمام حضرات بھی حاضر ہیں، آپ بھی خوب مبارکباد کے لائق ہیں، کیونکہ جو بچہ قرآن اپنے سینے میں اتارتا ہے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ جو بچہ صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتا ہے اسے قاری قرآن کہتے ہیں، اور جو اس قرآن کو سمجھتا ہے اسے عالم قرآن کہتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ اس بزم میں حاضر ہیں، آپ کے پاس کوئی ٹائٹل نہیں ہے، لیکن ایسا نہ سمجھے آپ کے پاس بھی ایک ٹائٹل ہے۔ وہ اگر حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، عالم قرآن ہیں، تو آپ لوگ اس مجلس میں حاضر رہ کر یہ بتا رہے ہیں، اور آپ کے دل کے اندر یہ بات موجود ہے، کیونکہ آپ ایسے ہی نہیں آئے ہیں بلکہ عاشق قرآن ہیں، اسی لیے آئے ہیں۔ تو آپ الحمدللہ عاشق قرآن بھی ہیں اور دین سے محبت رکھنے والے ہیں آپ تمام حضرات۔ اب جنہوں نے یہ قرآن کریم پڑھا، اپنے سینوں میں سمایا، حافظ قرآن بنے، بڑی مبارکباد کے لائق ہیں وہ ان کے والدین۔ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سروں پر چمکدار تاج عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے حافظ قرآن کے والدین کی۔ حافظ قرآن کی شان تو الگ ہے، بڑا اونچا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ کل بروز محشر سارے اہل محشر کھڑے ہوں گے صفوں کے اندر، اللہ رب العزت کہے گا اے انسان تو اس صف سے نکل کر یہاں فرشتوں کے قریب آ جا۔ فرشتوں کے قریب، وہ کہے گا مولا میں فرشتوں کے ساتھ کیسے، میں مٹی سے بنا ہوا ہوں، فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میری جگہ کہاں ہے؟ تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بتایا جائے گا کہ تیرے سینے میں قرآن ہے، اس قرآن کے نور کی برکت سے اللہ نے تجھے نورانی فرشتوں کے صف میں کھڑا کیا ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ لیکن اب میں بتاتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کے بچے اب نہیں بنے، اس مقام تک نہیں پہنچے، ان کا کیا ارادہ ہے؟ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ تو یقیناً ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہوگی کہ میں بھی حافظ قرآن بناؤں، کیونکہ یہی اصل تعلیم ہے، اور یہی صحیح تعلیم ہے، اور یہی بنیادی تعلیم ہے، اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے اندر علم کا شوق و ذوق پیدا فرمائے، اور یہی کامیابی ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر، انجینئر،
ایم اے بی اے کچھ بھی آپ کر لیجئے، بہت ضروری ہے اس زمانے میں، ہر ایک کو کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے، لیکن اسی کے اوپر دار و مدار نہیں ہے زندگی کا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ پڑھا دوں گا، ٹیوشن بھیج دوں گا، اچھی اسکول میں پڑھا دوں گا، تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ اب بہت سارے ڈاکٹر بنے ہوئے پڑھیں، آپ جا کے پوچھئے کیا کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے؟ ڈاکٹر بننے والا انسان بھی پریشان ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں میں بچے کو اتنا بڑا بنا دوں گا، بہت کما لے گا، اچھا بنگلہ ہوگا ہمارا، تو آپ پوچھ لیجئے بنگلے والوں سے جا کے، وہ بھی پریشانی میں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں میرا بچہ بڑا ہو جائے گا، بڑی گاڑی لیں گے، بڑا گھومیں گے، ودیش میں جائیں گے، بہت گھومیں گے پھریں گے، آپ جا کے پوچھ لیجئے گاڑی والوں سے، وہ بھی پریشان ہیں۔ لیکن آئیے حافظ قرآن سے پوچھئے، حافظ قرآن سے پوچھئے، قبر میں بھی آرام ہے، حشر میں بھی آرام ہے۔ اصل آرام قبر کا ہے، حشر کا ہے، دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ نے یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور جس کے دل میں قرآن ہوگا انشاءاللہ العظیم، قرآن وہ چیز ہے کہ جو دل کی گلی گلی کو نور سے بھر دیتا ہے، نور سے بھر دیتا ہے۔ اور جب دل نورانی ہوگا، گھر بھی نورانی ہوگا، اور زندگی بھی نورانی ہوگی، قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ اسی قرآن کی برکت سے قبر بھی نورانی ہوگی، اور حشر میں بھی نور ہی نور نظر آئے گا، اور کل بروز محشر اللہ حضور کی شفاعت بھی قرآن کے صدقے نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ اب میں اس مدرسے کے وہ ہونہار طلباء کے جنہوں نے بڑی کم مدت کے اندر حفظ کر کے الحمدللہ قرآن کریم کے اندر تراویح سنائی ہے، ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے والدین کے لیے بھی کہ تھوڑے سے عرصے کے اندر اگر بچہ صرف مسجد میں ظہر اثر مغرب کی ایک نماز بھی پڑھا دے تو سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا نماز پڑھاتا ہے، اسے نماز پڑھانی بھی آتی ہے، مسجد میں بیٹھ کے یاسین شریف کی تلاوت بھی کر دے بڑے آواز سے تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صحیح قرآن پڑھتا ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، بہت فخر کی بات ہے۔ لیکن اندازہ لگائیں قرآن کریم کو پڑھنا، تراویح کے اندر رمضان المبارک میں کھڑے رہ کر قرآن پڑھنا، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ تقریباً 2.5-3 سال اس مدرسے کو ہوئے، امام باقر کوچنگ سینٹر کو الحمدللہ ابھی 120 طلبہ پڑھ رہے ہیں، اور 120 میں سے 15 طلبہ ہیں جو حافظ قرآن بن رہے ہیں، اور انہیں 15 میں سے 9 طلبہ کرام نے الحمدللہ اس مہینے میں ماہ سیام کے اندر، رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم میں تراویح سنائی ہے الحمدللہ۔ اپنے پاروں کے لحاظ سے ان میں سے 2 مکمل ہیں، اور پھر اس کے بعد کم پارے والے ہیں، انہوں نے اس لحاظ سے ان دنوں کے اندر تراویح پڑھائی جن کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا الحمدللہ۔ ابھی صاحب سب سے پہلے کہ جنہوں یہ امام باقر کوچنگ سینٹر سے مکمل حافظ قرآن ہمارے یہاں سے ہوئے ہیں اس تھوڑے سے مدت کے اندر میں، حافظ اسود بن عابد دلال، وہ تشریف لائیں حافظ۔ یہ مکمل حافظ قرآن ہے، اور الحمدللہ پچھلے سال آپ نے ان کا سنا ہے اسی مسجد میں 16 پارے ہوئے تھے، اور انہوں نے 4 رکعت کر کے تراویح سنائی تھی، اور آج الحمدللہ یہ خواجہ صاحب کی مسجد کے اندر تراویح سنا رہے ہیں، اور مکمل قرآن کریم کی تراویح سنائی، تقریباً روزانہ 14 رکعت، 16 رکعت، 12 رکعت، اس طریقے سے تراویح سناتے تھے الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ۔ مبارکباد کے لائق ہیں ان کے والدین بھی، اور یہ بھی کہ اللہ رب العزت نے انہیں سعادت نصیب کی ہے۔ پلی تھپی آپ کی اوپر ہی گرو، آنکھی ہڈے نہیں گرا یہاں، ان کو مدرسے کی جانب سے کپڑے کی جوڑی دی جاتی ہے، جس طرح میں نے ابھی لباس پہنا ہوا ہے، یہ ریڈی میڈ کرتا پیجامہ سارے بچوں نے اسی طریقے سے سلیکٹ کیا ہے، اور سارے بچوں کو یہ تحفہ دیا جاتا ہے۔ حافظ قرآن تراویح پڑھانے والوں کو نعرہ تو لگا دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور الحمدللہ یہ حافظ قرآن، اور 9 حافظ قرآن طلباء ہیں جن کو یہ کپڑے کی جوڑی دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ روزے دار جو طلباء ہیں وہ 34 ہے، 12 سال سے کم عمر میں روزہ رکھنے والے، مدرسے بھی آتے ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں، ٹیوشن بھی جاتے ہیں، سارا کام کاج بھی کرتے ہیں، سوتے سوتے نہیں گزارتے، یہ پورا شیڈیول اس طریقے سے ہے، اور پھر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایسے جو روزے دار ہیں، پابندی سے پڑھنے بھی آتے ہیں، ان روزے دار کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ریڈی میڈ کرتا پاجامہ کی جوڑی، یعنی کہ 34 بچے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ 9 تراویح پڑھانے والے، یعنی کہ ٹوٹل ہوئے 43 تقریباً،
ان تمام 43 طلبہ اکرام کو 43 طلبہ کو کپڑے کی جوڑی دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ 2024 سال پورے سال کے اندر 12 مہینے کے اندر، اور کم سے کم 6 مہینے ہونے چاہیے، اور ان مہینوں کے اندر انہوں نے 90% سے زیادہ حاضری کی ہے، یعنی کہ ہمارے پورے سال میں پڑھنے کے 365 دن میں سے 291 دن پڑھائی ہوئی ہے الحمدللہ۔ آپ اگر آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے تو آپ اسکول کا رزلٹ چیک کر لیجئے، اسکول میں کتنے دن پڑھائی ہوتی ہے، آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ اسکول میں 230 دن تقریباً پڑھائی ہوتی ہے، ہمارے مدرسے میں پورے سال میں 291 دن پڑھائی ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچہ قرآن پڑھتا رہے، سبق آگے بڑھتا رہے، رکے نہیں، لائن نہ ٹوٹے۔ اس طرح اگر ہم رمضان میں بھی چھٹی رکھ دیں گے پھر بچے ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ الحمدللہ بچے پابندی کے ساتھ ریگولر 85% بچوں کی حاضری ہوا کرتی تھی الحمدللہ، اور آپ سب نے بھی دیکھا ہے ظہر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ وہ بچے آتے تھے۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسے 26 بچے ہیں کہ جنہوں نے 90% سے زیادہ حاضری کی ہے۔ ایسے طلبہ اکرام کو عمانی ٹوپی اس طریقے سے ان کو پیش کی جائے گی، اور الحمدللہ انہوں نے وہی سلیکٹ کیے جو ان کو پسند تھی۔ اور یہ جو تمام جو خرچ ہے یہ ہم الحمدللہ بچے جو فیس دیتے ہیں ان میں سے، یعنی کہ وہ للہ اور نیاز کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کے اندر سے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ بچوں کو تحفہ دیتے ہیں۔ عمرہ کی ٹکٹ بھی حافظ قرآن کو دی جائے گی تو وہ اسی رقم کے اندر سے دی جائے گی۔ پچھلے سال الحمدللہ 14 روزے داروں کو کپڑے کی جوڑی دی تھی، اور 2 حافظ قرآن نے تراویح سنائی تھی۔ اس سال 9 حافظ قرآن نے تراویح سنائی ہے۔ پچھلے سال 14 بچوں نے، 12 سال سے چھوٹے بچوں نے روزہ رکھا تھا، اس سال 34 بچوں نے روزہ رکھا ہے۔ تو پچھلے سال ایک ہمارے مخلص عزیز ہیں کہ جنہوں نے اپنی طرف سے سارے بچوں کا تحفہ دیا تھا، یعنی جو یہ رقم ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے دی تھی اس مدرسے کو للہ۔ اس سال بھی انہوں نے حصہ لیا ہے، اور اس سال انہوں نے 10,000 روپیہ اس انعام کی رقم کے اندر جمع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں جنہوں نے دیا ہے ان کے مال میں خوب برکت عطا فرمائے، اور دینے والوں کا ہمارا ساتھ دیتے ہیں بہت سارے الحمدللہ ہمارے مخلص دوست ہیں، حضرات ہیں جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ مدرسہ ان کے ساتھ پر چلتا ہے۔ ان کی نظر دنیا نہیں ہے، حقیقت میں ان کی نظر آخرت ہے۔ اگر دنیا ہوتی تو نام ان کا بھی آتا کہ کنہوں نے دیا ہے۔ ان کی حقیقت میں نظر دنیا نہیں آخرت ہے۔ اللہ آخرت میں ان کو، ہم کو، آپ سب کو بہترین سے بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے۔ دوسرے حافظ قرآن ہیں حافظ فیصل جو مکمل ہیں، اور خواجہ صاحب میں جنہوں نے تراویح سنائی ہے الحمدللہ وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، ان کو بھی کپڑے کی جوڑی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد حافظ حسان بن نوشاد بھائی گوڈل کہ جو 19 پارے کے حافظ ہیں، اور اسی مسجد کے اندر آپ کے سامنے تقریباً روزانہ آدھا پارہ کر کے 16 راتوں تک سنایا ہے الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ مکمل نہ ہونے کے باوجود اتنا قرآن اور اس انداز سے اس طریقے سے پڑھنا، یہ سننے والے اور حقیقت میں قرآن کا جو علم رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ کیا پڑھا ہے اور کیسے پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد حافظ احمد بن انیس فقیر، یہ 16 پارے کے حافظ ہیں۔ پچھلے سال بھی انہوں نے سنایا تھا، اس سال بھی انہوں نے اکبری مسجد کے اندر تقریباً روزانہ 4 رکعت کر کے سنایا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ۔ پھر مصطفیٰ رضا حاجی اسماعیل متوا 11 پارے کے حافظ ہیں، اور انہوں نے خواجہ صاحب کی مسجد کے اندر روزانہ تقریباً 4 رکعت 6-7 صفحہ کر کے انہوں نے بھی قرآن پڑھا۔ یہ 12ویں کا بورڈ کا ایگزام بھی دے رہے تھے، اور ساتھ میں رمضان شریف کے روزے بھی تھے، اور ساتھ میں تراویح بھی سنا رہے تھے۔ ایک بار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ آج تو ٹیوشن کا ٹائم چینج ہو جاتا تو بچہ مدرسے نہیں آتا، ٹائم چینج ہو گیا، ٹیوشن میں 3 بجے بلایا ہے۔ لیکن بہت بڑی کامیابی کی بات ہے کہ بورڈ کا، وہ بھی 12ویں کی بورڈ کا ایگزام دیتے دیتے بھی تراویح سنا دینا، یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے۔ یہ اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے، اور یہ مدد انہیں دی ہے کہ وہ اس طریقے سے کھڑے رہ کر، بہت مشکل کام ہے جو سناتے ہیں حافظ قرآن، انہی کو آپ پوچھ سکتے ہیں، پورا دن رات محنت کرتے تب جا کے مصلی پہ آ کے سنا پاتے ہیں۔ تو یہ بہت آسانی کے ساتھ الحمدللہ اللہ نے انہیں نصیب کیا۔ پھر اس کے بعد ریحان بن یاسین مکرانی، یہ آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، 10 پارے کے حافظ قرآن تھے جب یہ تراویح سنا رہے تھے الحمدللہ۔ انہوں نے 3.25 مہینے کے اندر 10 پاروں کو حفظ کیا ہے، صرف 3.25 مہینے کے اندر۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، صرف 3.25 مہینے کے اندر۔ اور 8 پارے، یہ 8 راتوں تک انہوں نے تراویح پڑھائی، 8
روزے کے بعد سے انہوں نے آگے پڑھنا شروع کیا ہے، اور آج 8 روزے کے بعد سے 27واں روزہ آج ہے، تقریباً 18-19 دن پڑھا ہے، 19 دنوں میں 3 پارے کو بھی حفظ کر لیا ہے۔ آج یہ 13 پاروں کے حافظ قرآن ہے۔ یہ ہمارے یاسین بھائی کے صاحبزادے ہیں، اللہ جلد سے جلد انہیں بھی حافظ قرآن بنائے۔ انشاءاللہ آنے والے سال رمضان المبارک میں مکمل حافظ قرآن ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد محمد بن عظیم، محمد بن امجد دلال، 8 پاروں کے حافظ ہیں، جنہوں نے بخاری مسجد میں 2 رکعت کر کے تراویح سنائی ہے۔ بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد محمد بن اجمل بیگا والا، یہ 5 پاروں کے حافظ ہیں، جنہوں نے رستم مسجد کے اندر 2 رکعت کر کے سنایا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ۔ ایک مرتبہ بدیں کہ لائن سے رکو رکھے بھی جائے، وہ قریب بھی چلو باقی ہے۔ اب اس کے بعد حسن بن انور دانا والا، 9ویں حافظ، جنہوں نے آپ کے سامنے اسی مسجد کے اندر تراویح سنائی ہے۔ یہ صرف 3.5 پارے کے حافظ قرآن تھے، 4 پارے کے، الحمدللہ آپ کے سامنے 4 پارے کے حافظ ہونے کے باوجود بھی روزانہ 3 صفحہ یعنی 2 رکعت کر کے انہوں نے بھی تراویح سنائی ہے الحمدللہ۔ یہ آپ کے سامنے یہ سارے طلباء ہیں کہ جنہوں نے اس ماہ سیام کے اندر، یہ 9 طلباء ہیں کہ جنہوں نے تراویح میں قرآن پاک سنایا۔ ابھی بھی بہت سارے طلباء ہیں، ان کے علاوہ بھی 3-4 ایسے طالب علم تھے کہ جو قرآن کریم سنا سکتے تھے، لیکن ان کی عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے انہیں مصلی پہ کھڑا نہیں کیا جا سکا شریعت کے حساب سے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے سال آپ اور بھی بچوں کو تراویح سناتے ہوئے دیکھیں گے، اور یہ جو مکمل نہیں ہوا 11 پارے 16 پارے 10 پارے ہیں، انشاءاللہ آپ سب بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ جلد سے جلد انہیں مکمل حافظ قرآن بنائے۔ اب اس کے بعد اب یہ 12 سال سے کم عمر میں روزہ رکھنے والے طالب علم، جن کا نام میں ایک ایک کر کے لیتا ہوں، ہمارے مدرسے میں خدمت انجام دے رہے قاری سکندر صاحب سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی آئیں اور بچوں کو انعام سے اپنے ہاتھوں سے دعاؤں سے نوازیں۔ محمد فیصل فاروق گرانا، عمر 12 سال کی ہے، مکمل روزے رکھے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ۔ انہیں بھی کپڑے کا جوڑا دیا جاتا ہے۔ احمد رضا نذیر گرانا، اس کے بعد عاطف رفیق متوا، یہ بھی مکمل روزے دار، عاطف رفیق متوا جنہوں نے پورے روزے رکھے۔ ایان جاوید نوی والا، جنہوں نے بھی پورے روزے رکھے ہیں۔ محمد ندیم سرفراز قریشی، جنہوں نے مکمل روزے رکھے ہیں۔ اویس انیس فقیر، تقریباً 9 سال کی عمر ہے اور مکمل روزے دار، کہہ دے سبحان اللہ۔ عبید انیس فقیر، 9 سال کی عمر ہے، مکمل روزے دار ہے۔ ایان نبی والا، ٹھیک ہے۔ صابر سرفراز قریشی، یہ بھی 9 سال کی عمر ہے، تقریباً مکمل روزے دار ہے۔ طبیعت بھی خراب ہوتی تھی لیکن پھر بھی ہمت کے ساتھ ڈٹے رہے اور روزہ دار بنے رہے، مکمل روزے رکھے ہیں الحمدللہ۔ حسنین رفیق متوا، یہ بھی ہیں، تقریباً 9-10 سال کی عمر ہے، مکمل روزے دار۔ عمر صابر تنبی، یہ بھی 10 سے 11 سال کی عمر، مکمل روزے رکھے ماشاءاللہ۔ عمر صابر قیس عامر لوکھنڈ والا، یہ بھی ماشاءاللہ مکمل روزے دار۔ عبد القادر عابد دلال، ماشاءاللہ ہمارے چھوٹے حافظ صاحب ہیں، 9 پارے کے حافظ قرآن بن چکے ہیں، دعا کیجئے، عمر چھوٹی پڑ گئی، اللہ اکبر، یہ عمر چھوٹی ہے اس وجہ سے، ورنہ بہت بہترین انداز کے اندر، جیسا کہ کل آپ نے یاسین شریف بھی سنی ہوگی، بہت خوب انداز کے اندر تلاوت کرتے ہیں۔ اعظم زبیر نورانی، 11 سال کی عمر، مکمل روزے دار۔ سہیل صفان ڈانگرا، 9 سال کی عمر ہے، مکمل روزے دار ہے۔ جواد صفان ڈانگرا، مکمل روزے دار ہے،
کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ محمد عقیل 11 سال کی عمر ہے، مکمل روزے دار ہے، 5 ٹائم کی نماز کے پابند الحمدللہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ راشد بن ریاض اگاڑی یہ بھی مکمل روزے دار ہیں۔ پھر محمد اکمل افضل میانور 12 سال کے ہیں، 11-12 سال کے، مکمل روزے دار۔ محمد شفیق چامڑیا حضرت بھی تشریف لائے، حافظ جنید صاحب، آپ بھی اپنے ہاتھوں سے یہ بھی ہمارے ساتھ خدمت سر انجام دیتے ہیں اس کے اندر۔ عبد الغنی عمر سورٹھیا یہ بھی مکمل روزے دار ہیں۔ حسنین رضا امتیاز ہادہ 11 سال کی عمر ہے، مکمل روزے دار ہیں۔ عبد الاحد عبد الصمد تنبی نہیں حاضر ہے، حاضر ہے، یہ بھی 10 سال کی عمر ہے، مکمل روزے دار ہے۔ محمد احمد رحمت والا یہ بھی مکمل روزے دار ہیں۔ اب آپ کو ایک حافظ قرآن سے ملاتا ہوں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ محمد بن شبیر پوٹیا والا یہ حافظ قرآن ہے۔ نا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، عظمت قرآن زندہ باد۔ یہ الحمدللہ 7.5 سال کی عمر ہے، مکمل روزے دار بھی ہیں۔ 2 روزے چھوٹے ہیں، ایک میں طبیعت خراب ہو گئی اور ایک میں سحری میں نہ اٹھ سکے، تو بڑے افسوس کے ساتھ بتاتے کہ آج بہت افسوس ہوا کہ روزہ نہیں رکھ سکا ہوں۔ اور 2 مہینہ اور 10 دن ہوا ہے، 2 مہینہ 10 دن کے اندر الحمدللہ 4تھا پارہ آدھا حفظ ہو چکا ہے۔ یہ بہت الحمدللہ بہت پیارے انداز میں یہ آپ کو کچھ ان کا سناتا ہوں، ذرا سا کچھ سوال پوچھ کے دکھاتا ہوں۔ اچھا بتائیے، وسارعوا سے پڑھیے۔ وسارعوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ماشاءاللہ، بس اب پڑھیے وہاں سے، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو مولها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. کون سے پارے میں یہ؟ دوسرے، اچھا پہلا پوچھا تھا وہ کون سے پارے میں؟ چوتھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کے سامنے الحمدللہ، دعا کیجئے، انہیں تھوڑی سی تکلیف ہے، سردی وغیرہ مسلسل رہتی ہے، دعا کیجئے کہ یہ تکلیف ان کی دور ہو جائے اور اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ تھوڑی سی زبان میں بھی، چھوٹے بچے ہیں ابھی زبان بھی تھوڑی سی کھلنے میں وہ ہے، تو جلد سے جلد یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والے رمضان تک 15-17 پارے کے حافظ قرآن ہوں گے انشاءاللہ، یہ چھوٹی سی عمر میں۔ اب اس کے بعد محمد علی رضا عباس باپو سید بھی 11 سال کی عمر ہے اور الحمدللہ روزے دار ہیں۔ معین رضا انیس خطری یہ 8 سال کی عمر ہے اور 5 یا 6 روزے چھوٹے ہوں گے الحمدللہ۔ بہت بڑی بات ہے اس عمر میں اتنے روزے بھی رکھنا، جہاں بڑے لوگ بھی روزے نہیں رکھ پاتے ہیں اور نہ جانے کتنے بہانے بناتے ہیں، بچے شوق سے ضد کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ پھر عاطف توفیق سندھی، پھر اس کے بعد زہیر احمد خطری، احمد رضا عمر قاصد، اشفاق فیروز منصوری، عبد الرحمن
سرفراز گانی والا، ارمان عنایت کپڑ ونجی، ارشاد عمران گھرانہ۔ ارمان یہ بھی روزے دار ہے ماشاءاللہ، یہ ہمارے ارشاد بھائی یہ بھی روزے دار ہے۔ دیکھیے یہ سارے روزے دار آپ کے سامنے موجود ہیں الحمدللہ۔ یہ 34 بچے ایسے ہیں کہ جو 12 سال یا اس سے کم کی عمر رکھتے ہیں، اور یہ اسکول، ٹیوشن اور مدرسہ پابندی کے آنے کے بعد یہ روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ ان کے روزوں کو بھی قبول فرمائے، ان کے روزوں کے صدقے ہماری عبادت اور روزوں کو بھی قبول فرمائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے روزے دار، اللہ کی کتنی کرم نوازیاں ان پر ہوں گی، کتنا اللہ محبت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو نہ ان پر فرض ہوا ہے نہ کوئی سمجھ ہے، لیکن پھر بھی یہ کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں صرف اللہ کی خاطر، صرف اور صرف اللہ کی خاطر۔ یہ اللہ رب العزت انہیں مزید ہمت عطا فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج ان کو جو تحفہ دیا ہے یہ بڑی معمولی سی چیز ہے، لیکن نظریہ بہت بڑا ہے کہ آج یہ تحفہ ان کو ملا ہے، سب کے سامنے یہ روزے دار بنے ہیں، یہ زندگی بھر کبھی ایک روزہ چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ، کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور یہ سمجھ چکے ہیں کہ روزے کی اہمیت کیا ہے۔ اب وہ بچے میں آپ کے سامنے جلدی جلدی پیش کروں گا کہ جن کی حاضری 90% سے زیادہ ہے۔ ایک دو طالب علم کو بلاتا ہوں، اسود مصطفیٰ رضا، حسان، ان میں لائن میں جو رکھی ہے ٹوپیاں، ایک ایک کر کے نام دیکھتے دیکھتے دیتے جاؤ۔ دیتے جاؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ، ڈھونڈتے جاؤ، ہاں ڈھونڈتے جاؤ، دیتے جاؤ۔ میں نام لیتا ہوں، حافظ صاحب دیں گے۔ ریان فرید غازی، وہ آ جائیں۔ یہ حاضری والے 80% سے زیادہ حاضری، ان کی حاضری ہے 98.8%۔ پورے 7 مہینوں کے اندر صرف 3 دن کی غیر حاضری ہے حافظ صاحب، صرف 3 دن کی غیر حاضری پورے 7 مہینوں کے اندر، آپ دیکھ لیجئے۔ مصطفیٰ محمد عقیل 98% حاضری ہے، پورے 7 مہینوں میں 3 دن کی غیر حاضری صرف 6 مہینوں کے اندر۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، تسبیح بھی کرتے جائیں، رمضان المبارک کے بہت ثواب ملے گا اور بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ پھر اس کے بعد احمد بن انیس فقیر 96.2% حاضری پورے سال کے اندر، پورے سال میں صرف 11 دن پڑھنے نہیں آئے۔ ارشاد عمران گھرانہ 95.9% حاضری، صرف پورے سال میں 12 دن نہیں آئے۔ بہت بڑی بات ہے، یہاں 12 دن تو ایسے ہی من نہیں ہوتا جانے کا، آج من نہیں ہے جانے کا، یہ 12 دن تو ایسے ہی نکل جاتے ہیں سال میں۔ تو یہ 12 دن یہاں شادی بھی آ گئی، رشتہ دار میں آنا جانا بھی آ گیا، بیماری بھی آ گئی، سب آ گیا اس میں 12 دن کے اندر۔ پھر اس کے بعد محمد شفیق چامڑیا 95.5% حاضری، صرف 13 دن نہیں آئے پڑھنے کے لیے۔ اتنی چھوٹی عمر میں بچے کوئی حساب سے پڑھنے نہیں آتے، لیکن یہ شوق سے پڑھنے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد محمد اکمل میاں نور 95.5% حاضری، ان کی بھی 13 صرف غیر حاضری پورے سال کے اندر۔ احمد رضا شمس الحق علوی 95.2% حاضری، ان کے بھی صرف 14 غیر حاضری ہیں۔ عبد القادر شفیق چامڑیا، ان کی بھی صرف 14 غیر حاضری ہیں۔ عبید انیس فقیر 94.5%، صرف 16 غیر حاضری ہے ان کی۔ عاطف توفیق سندھی 94.5%، صرف 16 غیر حاضری پورے سال کے اندر۔ جن کا نام آتا جائے وہاں کھڑے رہتے جائیں تاکہ آخر میں سب دیکھیں کہ کتنے طالب علم ہیں۔ ارشاد عبد القادر افضل میاں نور 94.5%، 16 دن کی صرف غیر حاضری ہے عبد القادر افضل میاں نور۔ اب آپ دیکھیں ان کی عمر کیا ہے اور ان کی حاضری میں پابندی کتنی ہے۔ محمد نور ابراہیم پٹیل 94.1% حاضری ہے
اور یہ لگ بھگ 6 مہینے کے اندر یہ ہے، اور ان کی صرف 9 گیر حاضری ہے۔ اویس انیس فقیر پورے سال میں 94.1% حاضری، 17 دن صرف گیر حاضری ہے۔ احمد وسیم کپڑ ونجی 93.8% حاضری۔ ایان یعقوب چوہان 93.1% حاضری۔ عاطف رفیق متوا 93.1% حاضری۔ احمد رضا نذیر گرانا 92.5، اس میں نام لکھے لا ہے۔ جواد صفان ڈاگرا 92.5% پورے سال کے اندر 22 گیر حاضری ہے۔ عبد القادر شاہد گرانا 92.8%، 21 گیر حاضری ان کی صرف۔ حسن انور دانا والا 91.7%۔ سہیل صفان ڈانگرا 91.4%۔ حسین انور دانا والا 91.1%۔ جلال جاوید منصوری 90.7۔ محمد وسیم کپڑ ونجی 90.7۔ ریحان یاسین مکرانی 90%۔ نواز نبی والا جی ان کی بھی حاضری ہے، لیکن نام چھوٹ گیا ہے لکھنے میں۔ اور ایک حاضری ہے اویس عباس منصوری 91.1%، لیکن ان کا تحفہ چھوٹ گیا ہے۔ انشاءاللہ العظیم ان کو بھی 1-2 دن میں دے دیا جائے گا۔ یہ سارے طلبہ دیکھیے آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جنہوں نے 90% سے زیادہ پورے سال کے اندر حاضری کی ہے۔ اب حاضری کی برکت سے یقیناً ہمارے اساتذہ کہتے ہیں 1 دن کی غیر حاضری سے 40 دن کی برکت چلی جاتی ہے۔ تو یہ پابندی کے ساتھ آتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے طالب علم یہ گھر پہ بھی چھٹیوں میں بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ یہ حافظ قرآن جو طالب علم جنہوں نے قرآن پڑھا ہے الحمدللہ پچھلے 5 مہینوں سے رویوار کے دن بھی پڑھنے آتے تھے، چھٹی کے دن بھی 5 مہینوں سے مسلسل، صبح فجر سے لے کر عصر تک، صبح کا ناشتہ بھی یہاں مسجد میں ہوتا تھا، دوپہر کا کھانا بھی مسجد میں ہوتا تھا۔ اور یہ اس طریقے سے ایسے مصلی پہ کھڑے رہ کر 2 رکعت نہیں سنا سکتے، یہ پورا قرآن کھڑے رہ کر ان 3 مہینوں میں مجھے سنایا ہے، تب جا کے یہ مصلی پہ کھڑے رہ کر اتنی پریکٹس کے ساتھ اور اتنی آسانی کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑا آسان لگتا ہے، ایسے ہار ڈال دیا گیا، حافظ صاحب کو کور دیا، لوگوں کو لگتا ہے حافظ صاحب کیا بات ہے، لیکن ان کے پیچھے کی جو محنت ہے وہ 2 سال کی 3 سال کی، پورا دن جہاں اتوار بچے گھومتے پھرتے ہیں، یہاں عام دنوں میں آنا مشکل ہوتا ہے، پورا اتوار صبح سے شام تک یہ اس میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ ان کے وقت میں خوب برکت عطا فرمائے، ان کے والدین کو ان کو بہترین سے بہترین اس کا اجر و صلہ عطا فرمائے، اور انہیں مکمل حافظ قرآن بنائے۔ جتنے بھی طالب علم یہاں بیٹھے ہیں، میں اگر ہاتھ اونچا کراؤں گا ہر کوئی کہے گا مجھے حافظ قرآن، کون بننا چاہتا ہے حافظ قرآن؟ ہاتھ کو بلند کرے، دیکھیں سبحان اللہ، دیکھیں یہ ان کے حوصلے ہمت ہے کہ آج یہ ارادہ کر رہے ہیں دل میں۔ ہم دعا کرتے ہیں اس ماہ سیام کے صدقے اللہ انہیں مکمل حافظ قرآن بنائے، اور جو پڑھ رہے ہیں مکمل نہیں ہوئے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی مکمل حافظ قرآن بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو خوب کامیابی و ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے اساتذہ جو محنتیں کر رہے ہیں اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے انہیں مالا مال فرمائے۔ اور جو حضرات ہمیں سپورٹ کرتے ہیں محبت کے ساتھ اور جس لحاظ سے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے ان ساتھ کو جو ہمارا دست و بازو بنتے ہیں سب کو قبول فرمائے، اور انہیں بھی بہترین سے بہترین اس کا اجر و صلہ عطا فرمائے۔ اور اب تبارک و تعالیٰ سے اسی امید کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں کہ جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور ہمارے اساتذہ سے اور جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مالی لحاظ سے، زبان سے، محبت سے جو ساتھ دے رہے ہیں، یہ ساتھ دینا یہ ہم اس لائق تو نہیں کہ یہ اس کام میں ہم کام آ سکے، یا اس لائق تو نہیں کہ یہ خدمت کر سکے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ ہم سے یہ خدمتیں لے رہا ہے، اور اللہ ہم سے یہ دین کی، مدرسے کی، قرآن کی جو خدمت لے رہا ہے، اللہ کا بے شمار احسان ہے کہ اللہ نے اس قابل بنایا اور خدمت لے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میں دعا کرتا ہوں آپ بھی میرے لیے دعا کریں اور ہمارے اساتذہ کے لیے دعا کریں، ہمارا جو ساتھ دے رہے جو دست و بازو بنے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، رب تبارک و تعالیٰ مزید قوت عطا فرمائے، مزید سعادت عطا فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے دین کی خدمت کرنے کی، اور ہماری خدمت کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔